ہر نبی کے اندر جو معجزہ ہوتا ہے، خوبی ہوتی ہے، کمال ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی خوشبو ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی خوشبو، حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی خوشبو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی خوشبو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی خوشبو، لیکن اللہ نے ساری خوشبوؤں کا گلدستہ مجموعہ بنا دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے آپ کے اندر ساری خوبیاں کمالات رکھی، آپ کے اندر اعلیٰ درجے کی خوبیاں رکھی، اور آپ کے اندر جتنے انبیاء تھے ان کے اندر جو معجزات جو کمالات تھے وہ فردن فردن تھے، کسی میں ایک، کسی میں دو، کسی میں چار، کسی میں پانچ، کسی میں 9۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کسی کے اندر 9۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ تقریباً 3000 یا 3500 کے قریب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمالات دیے تھے جو معجزات کے اندر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی محبت، آپ کی عظمت، آپ کی اطاعت ہر آدمی پر لازم ہے، اور یہ جلسہ بھی اسی سیرت کا ہے تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنائیں۔ نبی کو سارے مانتے ہیں، نبی کی کوئی مانتے ہیں۔ نبی کو تو سارے مانتے ہیں لیکن نبی کی کوئی مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خوبی یہ تھی، اللہ نے آپ کو معجزہ دیا تھا۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ۔ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے، سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا قتادہ ابن نعمان۔ ایک جنگ کے اندر ان کی آنکھ زخمی ہو گئی، اور زخمی ایسی ہوئی کہ آنکھ کا ڈھیلا باہر نکلا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کینچی سے اس کو کاٹ دیں، تو بعد دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ سے مشورہ لیں، آپ جیسے فرمائیں گے ایسے ہی کرنا۔ تو وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، اور ڈیلا ہاتھ میں اٹھائے ہوا تھا، آنکھ کا ڈیلا ہاتھ میں اٹھائے ہوا تھا۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آپ نے ڈیلا ہاتھ میں لیا اور آپ نے رحمت والے منہ مبارک سے لعاب نکالا، اس کی آنکھوں پر رکھا، پھر ڈیلوں کو اسی جگہ فٹ کر دیا۔ ایسے معلوم ہے کہ کبھی اس آنکھ کے اندر کوئی تکلیف ہوئی بھی نہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام تھا حبیب بن بریت، یہ صحابی تھے، ان کے والد صاحب تھے بوڑھے، رات کے وقت کہیں جا رہے تھے، اندھیرے کے اندر ان کا سانپ کے اوپر پاؤں آیا، سانپ پر پاؤں آیا تو سانپ کی زہر نے اثر کیا پاؤں سے، چلتے چلتے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کہ میرے والد کا پاؤں آ گیا تھا سانپ کے اوپر، اور اس کی زہر نے اثر کیا، میرے باپ کی آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، یا رسول اللہ کیا کروں؟ آپ نے دعا بھی فرمائی، آپ نے رحمت والے لعاب نکالی اور اس کی آنکھوں پر پھیری، پھیرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے صحابی کی بینائی پھر دوبارہ واپس آ۔ سبحان اللہ۔ ایسے معلوم ہوا جیسے کبھی اس کی آنکھ دکھی نہیں تھی، کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ اور خود ان کا بیان یہ ہے کہ میرے والد صاحب کی عمر ہو گئی 80 سال، اور اتنی بینائی تیز ہوئی کہ 80 سال کے اندر کی عمر کے اندر سوئی میں دھاگا ڈال دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو کمالات اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دی، خوبیاں بے پناہ دی تھی۔ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا۔ یہ بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر 14 لاکھ کم و بیش مخلوق پیدا کی ہے، کوئی خشکی پر رہنے والی، کوئی تری پر رہنے والی، کوئی آسمان پر رہنے والی، کوئی زمین پر رہنے والی، کچھ ایسی مخلوق جو ہمیں نظر آتی ہے، کچھ ایسی مخلوق جو ہماری نظروں سے گزر ہے، لیکن اللہ نے سب سے بہترین درجہ انسان کا بنایا ہے، اور انسانوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درجہ سب سے زیادہ بنایا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ کہ جتنے انبیاء کی امتیں ہوں گی وہ تو ساری امتیں ہوں گی، شکل و شباہت ایسی ہوگی، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے ماننے والے آج تو امت ہی ہے؟ تو رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی مومن امتی جب وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، مسح کرتا ہے،
تو فرمایا قیامت والے دن اس کے آدائے وضو ایسے چمکتے ہوں گے جیسے دنیا کے اندر 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خصوصیت غر محجل، فرمایا کہ یہ خصوصیت ہے اس امت کی کہ دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ نے کتنا عظمت بنائی ہے، کتنا شان بنایا اس امت کا۔ اسی طریقہ سے اب ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں محبت کا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ میرے نبی آپ ارشاد فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، کہ میں محمد کی اتباع کروں، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب رکھے۔ تو گویا اس آیت کے اندر کہ اللہ کی محبت کا معیار قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، کہ اگر آپ سے محبت ہے تو اپنے دعوے محبت میں سچا ہے، اور اگر یہ نبی کی محبت میں سچا نہیں تو اللہ کی محبت میں بھی سچا نہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کو نظر آتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وجود ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ یہ بات سمجھنا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو ان کا وجود ہوتا ہے، ان کی حقیقت ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو پیاس لگی ہو اور دوسرے کو کہے بھائی مجھے پیاس لگی ہے، بھلا بتاؤ پیاس نظر آتی ہے؟ پیاس نظر آتی ہے۔ ایک آدمی کہتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو کہتا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، نہیں یار مجھے بہت بھوک لگی ہے بھائی۔ انہوں نے کہا دکھاؤ بھوک کہاں ہے۔ اب وہ آدمی کو بھوک لگی ہے یا نہیں لگی؟ سارے آدمی مانتے ہیں لیکن بھوک نظر آتی ہے؟ نہیں آتی۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھ سے ایک روشنی نکل رہی ہے جو آپ کے چہرے اور وجود پر پڑ رہی ہے، آپ کے آنکھوں سے ایک روشنی نکلے جو مجھے دیکھ رہی ہے اور اسی طریقے سے سٹیج کو اور ساتھیوں کو دیکھ رہی ہے۔ بھلا بتاؤ یہ جو نظر آپ کی میری طرف آ رہی ہے، میری آپ کی طرف، اس نظر کو کون دیکھ رہا ہے؟ تو نظر آتی ہے، نظر آتی ہے۔ تو یہ چیز بات ایسی ہوتی ہے کہ وجود ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی ہے۔ اب اس کی جو حقیقت ہے وہ علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ کیسے پہچانی جاتی ہے؟ علامتوں۔ تو محبت بھی ایک اندر کی چیز ہے، سبحان اللہ۔ محبت بھی اندر کی چیز ہے، محبت ہے اندر کی چیز ہے۔ محبت کیسے ہے؟ اس کے قرائن، اس کے علامات، اس کی نشانات، اس کا قول فعل کردار سے پتہ چلے گا کہ یہ محبت میں صادق ہے، یہ محبت میں سچا ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک شاعر تھا بہت بڑا، اس کا نام تھا مرزا بیدل۔ مرزا بیدل آپ کی مدد کے اندر، آپ کی تعریف کے اندر، حمد و ثنا کے اندر، مداحت کے اندر ایک دیوان لکھا۔ ایران کے علماء نے جب اس کی کتاب پڑھی تو پتا بھئی یہ تو بڑا عاشق ہے، یہ تو محب رسول ہے۔ تو ان کو یہ طلب ہوئی کہ ایسا آدمی جو ہے جس کو اتنا دیوان یاد ہے آپ کی محبت کے اندر، تو پھر یہ ایسا آدمی تو زیارت کے قابل ہے، ایسا آدمی زیارت کے قابل ہے کہ جائے دیکھے، جا کر ملاقات کرے۔ تو ایران سے علماء کا وفد آیا اور ہندوستان کے اندر جا کر پتہ کیا کہ ہم نے مرزا بیدل صاحب سے ملنا ہے، ایران سے علماء کا وفد آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ حمام میں گئے ہوئے ہیں، ہیئر ڈریسر، حمام کی دکان پر گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا حمام پہ دکان پر گئے، تو یہ پہنچے دیکھا تو مرزا بیدل داڑھی منڈوا رہا۔ اللہ، کیا کر رہا تھا؟ داڑھی منڈوا رہا۔ علماء نے دیکھا تو فارسی میں یہ کہا کہ آغا ریشم تراشی، کہا آغا ریشم تراشی، کہ تو عاشق رسول، ہم ایران سے آئے تیری زیارت کرنے کے لیے، اور تو کیسا عاشق ہے کہ تو نبی کی سنت کو تراش رہا ہے۔ آغا ریشم تراشی، کیا داڑھی منڈا رہا ہے؟ اس نے کہا بلے، وہ بھی تو فارسی میں عربی میں ماہر تھا۔ انہوں نے کہا بلے ریشم تراشم دلے کثیرانہ میں خراشم، ریشم تراشم دلے کثیرانہ میں خراشم۔ اس نے کہا میں داڑھی منڈا رہا ہوں، کسی کے دل کو تو نہیں مونڈ رہا، یعنی کسی کے دل کو تو نہیں ستا رہا۔ تو علماء تو پھر علماء تھے، انہوں نے کہا ارے دل مصطفیٰ میں خراشم، دل اور تو کچھ نہیں کر رہا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھا رہا ہے کہ نبی کی پیاری سنت ہے، نبی کا محبوب طریقہ ہے۔ کوئی نبی داڑھی موڑ نہیں آیا، کوئی صحابی داڑھی موڑ نہیں آیا، تو کہتا ہے یہ عاشق رسول ہے، اس کو سچا عاشق نہیں تھا۔ بس یہ چوٹ لگی دل پر تو فوراً آئے اور آ کر داڑھی گئے،
اللہ کرے ہماری یہ بات ہم ہمارے ساتھیوں کو بھی سمجھ آ جائے, آمین سب کو سمجھ آ جائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا چہرہ نبی والا بنا دے, آمین نبی کے مبارک نبی کو شکل دکھانی ہے. ہاں جی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کے وقت یہ جو روشنی جل رہی ہوتی ہے نا جی, اور پروانے اور شمع کے عاشق ہوتی ہیں, گھومتے ہیں ساری رات, اور صبح دیکھو تو سب کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں, ایسے ہے نا جی. اور شمع کے ارد گرد پروانے گھومتے ہیں تو صبح سب کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں. تو مکھی آئی, اس مکھی نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح شمع کی لاشیں, میں بھی شمع کی. اور کہا اچھا امتحان لیتے ہیں تیرا. اور کہا جو فلاں جگہ جا کر دیکھ کہ وہاں بلب جل رہا نہیں جل رہا, روشنی ہے یا نہیں. تو مکھی وہاں گئی, دیکھا, اور واپس آ کر کہنے لگی ہاں میں نے دیکھا کہ وہاں روشنی تھی اور پروانے ارد گرد گھوم رہے تھے. انہوں نے کہا توف ہے تیری محبت پر, اگر تو سچی عاشق ہوتی وہاں جل کر راہ کر مر جاتی واپس نہ آتی. اللہ سچی عاشق کا تو یہ کام. تو علامتوں سے پہچانا جاتا ہے, اور علامتیں ظاہری طور پر محبت ایک مانوی چیز ہے. ایک بیٹا ہے باپ سے کہتا ابا جی بڑے محبت, بارے بارے جاؤں, صدقے جاؤں, قربان جاؤں. آپ کہتا بیٹا پانی تو پلا دے. اس نے کہا ابا جی پانی تو نہیں پلاتا, پر محبت پڑی. بیٹا دوائی لیا میڈیکل اسٹور سے, کہتا ابا جی ٹائم لیجیے, محبت تو بہت ہے لیکن ٹائم لیجیے, میں آپ کے لیے دوائی. تو کیا خیال ہے کہ یہ محبت میں سچا ہوگا؟ ہاں جی, سچا نہیں ہوگا. اللہ کرے ہم جیسے نبی کو محبت کرتے ہیں ایسے عملی محبت بھی دل میں آئے. آمین آمین یہ محبت جو ہوتی ہے نا جی, یہ دل کی چیز ہے, اندر سے, اعمال سے, کردار سے, یعنی گفتار سے, اعمال سے, کردار سے, کہ نبی کے شکل کے مطابق شکل بنائے, نبی کے مبارک طریقوں سے محبت رکھے, شادی بیاہ نبی کے طرز کے مطابق ہو, خوشی غمی نبی کے طرز کے مطابق ہو. یہ ہے سچی محبت. یہ کیا ہے؟ سچی محبت ہے. کسی نے کہا آنکھ بن جاتی ہے دل کی ترجمہ, آنکھ بن جاتی ہے دل کی ترجمہ, جب زبان میں تابع گویائی نہ ہو. ٹپکتی ہے نگاہوں سے, تڑپتی ہے اداؤں سے, محبت کون کہتا ہے پہچانی نہیں جاتی. یہ تو کردار سے ہوتی ہے. یہ کیسی ہوتی ہے؟ کردار سے, اخلاق سے ہوتی ہے, زبانی طور پر محبت نہیں ہوتی. محبت میں تو صحابہ تھے. ایک روایت کے اندر حدیث میں تھا, ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ سے, تو آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے. آپ آگے گئے تو دیکھا کہ ایک انصاری کا قبہ تھا, بہت بڑا اونچا قبہ بنایا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ لمن ہاذ, یہ کس کا ہے, یہ قبہ کس کا ہے؟ تو صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ یہ فلاں انصاری صحابی کا ہے. اللہ تو آپ نے اس کو اچھا محسوس نہ کیا, فقار حال ہے, آپ پر یہ ذرا ناپسند دیتا ہوا, آپ واپس آ گئے. وہ صحابی آئے انصاری آپ کو ملنے کے لیے, تو آپ نے وہ سلام کیا تو آپ نے اعراض کر دیا, سلام کا جواب نہیں دیا. پھر دوسری طرف آیا, آپ نے پھر سلام کا جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ آیا, پھر آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. تو بیچارہ پریشان ہوا کہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے, کیا غلطی ہو کہ اللہ کا نبی مجھ سے ناراض ہے. تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے یعنی میرے بارے میں وہ کیفیت نہیں ہے, سلام کا جواب نہیں دیا, کیا وجہ ہے؟ تو صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی تیرے گھر کے قریب سے گزرے تھے اور تیرا دیکھا تھا جبہ بڑا اونچی کوٹھی تھی, آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. اللہ اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا. اچھا, تو صحابی نے فوراً گھر ادال لی اور اس قبے کو توڑ کر زمین کے برابر کر دیا. کہ جس مال کے اندر, جس مکان کے اندر اللہ کے محبت, نبی کی محبت نہیں, جس کو اللہ کا نبی پسند نہیں کرتا, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو پھر واپس آیا, پتہ چلا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھی کیا, اور آپ نے فرمایا کہ جو کچھ مال ہے یہ ضائع ہے, نقصان ہے, اللہ لحاجت ہے, اگر ضرورت ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, نہیں اس کے علاوہ تعمیر جو ہے وہ نقصان ہے, فضول ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ہے سچی محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے گئے تھے تو صلح حدیبیہ کے مقام پر جب صلح ہو رہی تھی
تو جانبین سے مذاکرات ہو رہے تھے، تو کفار کی جانب سے عروہ بن مسعود ان کے نمائندہ بن کر آئے، کہا آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے وہ آئے ہیں۔ انہوں نے سمجھایا، آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھے، صحابہ کرام بھی آپ کی مجلس میں تھے، تو اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے ہیں تو فوراً صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ تھوکتے ہیں تو فوراً صحابہ ہاتھ آگے کرتے ہیں، اور ہر صحابی کوشش کرتا ہے کہ میں نبی کا مبارک لعاب سے اپنے چہرے پر پھیلوں۔ آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی صحابہ زمین میں نہیں گرنے دیتے، پیچھے ہاتھ کر دیتے ہیں، چلو کرتے ہیں، تاکہ نبی کا مقدس پانی جو ہے یہ اپنے چہرے پر مرے، ہمارے لیے سعادت ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ کیفیت دیکھی، آپ کسی صحابی کو کہتے تھے فلاں کام کے لیے تو وہ فوراً تیار ہو جاتا، آپ جب بولتے تھے فوراً صحابی سناٹا چھایا ہوتا تھا کہ گویا کہ خاموش ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، پہ اللہ کے نبی بول رہے ہیں۔ تو وہ عروہ بن مسعود کہنے لگا کہ میں نے نجاشی بادشاہ کی مجلس بھی دیکھی ہے، کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے اندر بھی میں گیا ہوں، ان کی محفل بھی میں دیکھی ہے، لیکن میں نے جتنے نبی کے صحابہ کو نبی سے محبت دیکھی ہے، میں نے کسی بادشاہ کی بھی محبت نہیں کی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ سچی محبت، آج سے دعا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت آئے گی، اور ہم کوشش کریں گے، کوشش کرتے رہیں، آہستہ آہستہ نبی کے مبارک طریقوں سے سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے کہ یہ علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ گفتار میں، کردار میں، شادی میں، بیاہ میں، خوشی میں، غمی میں، ہر چیز کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی رضامندی ہے۔ ہم شادی اپنی مرضی کے مطابق، غمی اپنے طرز کے مطابق، رسم و روایات کے مطابق، ہمارا آنا جانا، لین دین، معاملہ، تجارت، کاروبار سارا اپنی مرضی کے مطابق، اور نام لیتے ہیں ہم کس کا؟ نبی کا۔ یہ کیسے ہے؟ علامہ اقبال نے کہا کہ تہذیب میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، تہذیب میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں، کہ ہم کیسے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج لباس ہمارا مسلمانوں والا نہیں، آج رہن سہن مسلمانوں والا نہیں۔ جب بیت المقدس فتح ہونے لگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جانے سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہاں تھے، اور انہوں نے، یہودیوں نے ان سے کہا تھا کہ اگر تمہارا خلیفہ آئے تو پھر ہم آپ کو بیت المقدس کی چابیاں دیں گے، جو آج کل یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت تک چابیاں نہیں دیں گے جب تک کہ تمہارا خلیفہ نہ آئے۔ خلیفہ حضرت عمر کو خط کی بھیجا کہ آپ تشریف لائیں۔ حضرت عمر نے لباس پہنا، گھوڑا لیا، سواری یا اونٹ سواری لی، اور ایک غلام ساتھ رکھا، اور کہنے لگے، اپنے غلام کو کہنے لگے کہ نہ تو طاقتور ہے نہ میں طاقتور، نہ تو زیادہ کمزور ہے نہ میں زیادہ کمزور، سارے طور پہ نہ میں چل سکتا ہوں نہ سارے راستے آپ چل سکتے ہیں، تو ہم باریاں بناتے ہیں کہ ایک باری ایک مرحلہ میں بیٹھوں گا، آپ مہار پکڑیں، اور دوسرے مرحلے میں میں مہار پکڑوں گا، آپ بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، چلتے گئے، لیکن عین موقع جب وقت تھا نا جی، وہ قریب تھا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مہار پکڑنے کی باری تھی، اور اس غلام کے بیٹھنے کی باری تھی۔ تو یہودیوں کے علماء تھے، ان کے پاس جو بائبل تھی، تورات تھی، زبور تھی، اور صحیفے تھے، وہ سارے کھول کر بیٹھے ہوئے تھے اپنے مہار باڑیوں پر، کہا دیکھیں کہ اس خلیفہ کی علامتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ تو جب قریب آئے حضرت عمر بن جمح، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، تو وہ وہاں سے آئے چند میل آگے، اور حضرت عمر کو کہنے لگے، حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ذرا لباس بدلیں، وہاں بڑے بڑے سکالر ہیں اور بڑے بڑے پوپ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ ذرا لباس بدل لیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میں لباس نہیں بدلوں۔ جب وہ مجبور کیا، تو مجبور کرنے کے بعد ان کو لباس تبدیل کیا، تو تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ مجھے اس لباس میں گھٹن محسوس ہو، اللہ، مجھے اس لباس میں گھٹن محسوس۔ تو حضرت عمر نے فرمایا حضرت ابو عبیدہ نے جراح کو کہ اے ابو عبیدہ، کہ اعزنا اللہ تعالیٰ بالاسلام، اللہ نے بھی اسلام کے ذریعے سے عزت عطا کی۔ اعزنا اللہ تعالیٰ بالاسلام، مہما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ تعالیٰ اصلنا اللہ تعالیٰ، کہ اگر جس شے کے اندر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے کے اندر اگر ہم عزت تلاش کریں گے، ہمیں عزت نہیں ملے گی، ہم ذلیل ہوں گے۔
پھر وہی لباس پہن لیا. آگے گئے تو ان کے علماء نے جب کتابیں کھولی اس کے اندر 3 علامتیں تھیں. ایک علامت یہ تھی کہ غلام جو ہوگا وہ گھوڑے پر سوار ہوگا اور جو خلیفہ ہوگا وہ مہار پکڑے ہوگا. تو دیکھا کہ حضرت عمر مہار پکڑے اور خلیفہ اس پر سوار ہے. انہوں نے کہا ہاذی آیت واحدہ، ایک نشانی پڑی، ایک نشانی پائی گئی. اور اس کے بعد پھر دیکھا، انہوں نے کہا جی ان کا لباس جو ہوگا، لباس ایسا ہوگا کہ پرانا ہوگا، بوسیدہ ہوگا اور ظاہری طور پر دیکھ لیا. اور تیسرا یہ کہا کہ اس کے لباس میں 14 پیوند لگے ہوں گے، 14 ٹاکے لگے ہوں گے، 14 پیوند لگے ہوں گے. تو انہوں نے کہا یہ گنو میں کتنے پیوند ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک پیوند کم ہے. 13 پیوند گن لیے، کہا ایک پیوند کم ہے. حضرت عمر نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا 14واں پیوند کیا لگا. اللہ. میرے محترم دوستو، کہ جب انسان نبی کی مبارک زندگی میں آئے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتا، کوئی پریشان نہیں کر سکتا. آج ہم مسلمان صحیح سچے مسلمان بن کر آئے ہیں. تو اس لیے میرے محترم دوستو، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر اعتبار سے، ہر راستے سے دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہے یا نہیں. تو ایک علامت یہ ہو گئی کہ وہ محبت ہے، ظاہر سے پہچانی جاتی ہے، علامات کے ذریعے سے، نشانات کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے. اور اگر یہ شادی اپنی طرز کے مطابق، غمی اپنی طرز کے مطابق، ہمارا لباس مسلمانوں والا نہ ہو، وعدہ کرتا مسلمانی نہ ہو، چال چلن نبی والا نہ ہو، اور نبی کی سنت مبارک چہرے پر نہ سجی ہو، پھر کہ میں بھی عاشق ہوں. ایک عربی شاعر نے کہا کہ قاصر رسول و تطر حبہ، قاصر رسول و تطر حبہ، هذا الامر فی الفعال بدیل، لو کان حبک صادقا لاطاعته، ان المحب لمن یحب یطیع. کہا کہ قاصر رسول نبی کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے اعمال، اپنے رہن سہن، اپنے رفتار گفتار اپنی طرز کے مطابق کرتا ہے. وتطر حبہ، اور محبت کے ساتھ بھی کرتا ہے. قاصر رسول وتطر حبہ، پھر یوں کہتا ہے کہ میں نبی کا محبت کرنے والا، میں بھی نبی کا عاشق ہوں. هذا الامر فی الفعال بدیل، فرمایا یہ تو عجیب چیز ہمیں نظر آتی ہے. فرمایا لو کان حبک صادقا لاطاعته، اگر تو محبت میں سچا ہوتا تو نبی کی ہر بات کو مانتا، اطاعت. کیوں؟ ان المحب لمن یحب یطیع، اس لیے کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات کو اپناتا ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو کہ ہمیں کوشش ہونی چاہیے. بھائی دیکھو کہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، قرآن کو سمجھنا، نبی کے فرمان کو سمجھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سمجھنا، اور کتابوں کا مطالعہ کرنا، قرآن کو سمجھنا کہ قرآن کیا کہتا ہے، نبی کے فرمان کو سمجھنا کہ نبی کیا کہتا ہے. پڑھتے سارے ہیں، سمجھتے کم. اسی وجہ سے مدارس کا جو وجود آتا ہے ان کے اندر مقصد کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، قرآن کو سمجھیں، اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، نبی ہمیں کیا کہتا ہے. تو اگر کوئی نہ پڑھا ہوا ہو بڑھاپے کے اندر تو پھر بھی ایسے خالی انگلی پھیرتا جائے، یہ بھی اجر سے خالی ہے. سبحان اللہ. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے رشتہ دار آئے اس سے ملنے کے لیے. اب جب اس کو جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو دفنایا، اور دفنانے کے بعد تھوڑی دیر گزری تو وہ آدمی تھا